نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بہت دنوں سے ان لڑکوں سے کچھ کہا نہیں تھا، تو میں نے کہا ان کو بلانا ہے تو آپ لوگ اسی وقت رہتے ہیں تو سن لیں گے. اصلاح اور تربیت کا کام بہت مشکل ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب، محمد احمد صاحب سب یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے. ان لڑکوں کی تربیت کی بچپن ہی سے تربیت یافتہ ہو جائیں، بہت مشکل کام ہے. کوشش کرتا ہوں کہ یہ باتیں میں سناتا رہوں، ہفتہ دو ہفتے میں سناتا ہوں. دعا کیجیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، ان کے ماں باپ یہ کہہ کے بھیجتے ہیں باہر سے اسے کہ جاؤ بیٹا کچھ سیکھ کے آ جاؤ، الہ آباد چلے جاؤ سیکھ کے آؤ. چاہتے وہ لڑکے آتے ہیں. مجھے یہ معلوم ہوا، اس میں پکاتا ہوں کہ ماں باپ جب رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا کچھ سیکھ کر کے وہاں سے آنا. تو بیچارے آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لڑکے ہیں سب کو میں مخاطب کرتا اتنے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی علم دین سے بہرور فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو. ابھی سے یہ بچے خیال رکھیں گے اپنی تربیت کا تو تربیت ہو جائے گی. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تربیت کی بات بچپن ہی سے کرنا چاہیے، وہ فرماتے تھے. اور چھوٹے بچوں سے بھی وہ خطاب کرتے تھے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں میں نے جمع کر لیا، اتفاقیہ ہو گئے جمع. کوئی خاصی پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے کبھی کبھی جمع کر لیتا ہوں. آج جمع ہو گئے اتفاقیہ. اس بنا پر کہتا ہوں کہ بھائی یہ مدرسہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تربیت گاہ بھی ہے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب خود بھی کہتے تھے کہ یہ مدرسہ ہی نہیں ہے بلکہ ان کا مطلب یہ تھا یہ خانقاہ بھی ہے. خانقاہی اصول کو بھی یہاں پیش نظر رکھنا چاہیے. چنانچہ وہ برابر طلبہ کو خطاب فرماتے تھے اصلاح کا، اور ہر طالب علم کے لیے گوجہ ہوتا تھا. اطلاع احوال کی بہت زیادہ فرمائش کرتے تھے. احوال کی اطلاع کرو، کیا کر رہے ہو. کہا ابھی سے بھی اطلاع احوال کی عادت رہے گی تو اپنے احوال پر نظر رہے گی تو اصلاح بھی ہو جائے گی. اس بنا پر مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے یہاں یہ تربیت تھی کہ بچوں سے بھی خطاب فرماتے تھے. اس بنا پر میرا دل چاہا، اتفاقی جمع ہو گیا کہ اب آ گئے ہیں تو کچھ بیان کر دی جائے. اس بنا پر اپنی تربیت کا خیال ابھی سے رکھنا چاہیے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ ہم کو نماز پڑھنا چاہیے. 7 سال کے عمر کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز کا امر کرنا چاہیے، ہمارے کو اسی وقت سے عادت ڈالنی چاہیے. یہاں بھی لڑکے کچھ شکایتیں بھی مل رہی ہیں اوپر نیچے کی. اس طریقے سے ان شکایتوں کے متعلق کچھ کہا نہیں تھا مجھ کو. یہ ہے کہ جو لوگ مدرسین ہیں بڑے، وہ لوگ جو اوپر طلبہ رہتے ہیں ان کی نگرانی رکھیں، کیونکہ شاید پڑوسیوں کو بھی کسی بات پر شکایت ہوئی ہے میرے لیے. اس بنا پر میں نے جمع کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے سلسلہ جاری رہے گا. لڑکے سنتے رہیں گے تو ان کی ایک نہ ایک دن اصلاح بھی ہو جائے گی. یہ سب سمجھتے ہیں، ہمت ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمت سمجھو، سمجھتے نہیں، سب سمجھتے ہیں لڑکے اصلاح اور تربیت کی باتوں. اس بنا پر جمع کر لیا میں نے تاکہ اصلاح اور تربیت کی باتیں ہوتی رہیں. یہ لوگ بھی سمجھیں کہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. بہت فرماتے تھے دیکھو بچپن سے اگر اصلاح کی فکر ہو جائے گی تو اصلاح ہو جائے گی. یہ ماشاء اللہ صاحب کی کہا یہ صرف مدرسہ نہیں ہے. بہت فرماتے تھے کہ یہ صرف مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ خانقاہ بھی ہے اپنے یہاں. تو وہ وہی بات یہاں بھی ہے. اس بنا پر میں نے جمع کر لیا کہ اصلاحی باتیں ہونی چاہیے. مدرسین کو بھی چاہیے کہ ابھی سے صرف الفاظ کی مشق نہ کرائیں بلکہ معانی کی اور اخلاق کی بھی مشق کرائیں کہ ابھی سے تم کو اخلاق کی فکر ہوگی دوسری کی تو اصلاح ہو جائے گی. ہم لوگ تو اسی سے گزرے ہیں، نئے عمر سے بالکل شادی ہو گئی تھی. بس یہی اصلاح، یہی اخلاق، یہی صورت بیان پڑھنے پڑھانے زور اسی پر رہتا تھا کہ ابھی سے تم لوگ اصلاح کی فکر رکھو گے تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی بڑے ہونے پر. تو وہی بات آج یاد آ گئی مجھ کو. تو آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کو نہ سمجھیے، ابھی سے اصلاح کیجیے گا تو انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو اصلاح پذیر ہو جائیں گے. اور آپ لوگ جوان ہوتے ہوتے مسلح ہو جائیں گے، صالح نہیں مسلح ہو جائیں گے. چنانچہ چھوٹے بچوں کو بھی
اس بعد دفعہ اجازت دے دی جاتی ہے، یہ تاکہ ان کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ہو جائے۔ بہرحال یہ لڑکے ہیں، آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے، جمع ہو گئے تو کہہ رہا ہوں، درخواست ہے کہ یہ بچے جمع ہیں۔ ان کے ماں باپ جب چھوڑتے ہیں بچوں کو تو روتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگ جا رہے ہو الہ آباد تو سیکھ، مجھے خود کسی نے کہا یہ کہ جب بہار سے لڑکوں کو بھیجتی ہیں عورتیں تو رو کے کہتی ہیں تم لوگ الہ آباد جا رہی تو کچھ سیکھ کے وہاں سے آنا۔ تو مجھے اور زیادہ خیال ہو گیا ہے کہ ان بچوں کو بالکل محمل نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان سے بھی کبھی کبھی خطاب کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ یہ جگہ اصلاح کی ہے، اور اصلاح بغیر کچھ کہے سنے ہوتی نہیں، برابر نکیر ہوتی نہیں۔ مدرسین سے بھی کہتا ہوں کہ ابھی سے اصلاح کی فکر رکھیں تاکہ یہ بڑے بڑے ہوتے ہوتے جیسے علم ان کا تمام ہو، اخلاق کی جو محنت ہو رہی ہے وہ بھی تمام ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک، دعا بھی کر لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو کامیاب فرمائیے، اخلاقی اعتبار سے بھی، اعمالی اعتبار سے بھی، ہر چیز میں ایک خاص قسم کی خصوصیت یہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، مدرسین کی بھی، معلمین کی بھی، معتمین کی، اور بچوں کی بھی۔ جو اپنی اصلاح کچھ ہوگی انشاءاللہ بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے میں نے جمع نہیں کیا بلکہ جمع ہو ہی گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے، اور اس نیت سے جمع ہوئے کہ دین کی باتیں، اخلاق کی باتیں، تربیت کی باتیں سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ تربیت میں بھی ہم کو کامیابی عطا فرمائے، اپنی تربیت بھی، اپنی اصلاح بھی، اور بچوں کی اصلاح بھی، سب کو جب فکر ہوگی تو کچھ اصلاح ہو ہی جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔